اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے 114 سے ہم آج پڑھیں گے 118 تک انشاءاللہ العظیم۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے کہ منع جو کوئی روکتا ہے، مساجد اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے اس کے نام کا، وسعی فی خرابہا اور وہ کوشش کرتا ہے اسے خراب کرنے کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے کہ ان یدخلوہا کہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر وہ ڈرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے کہ یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر وہ ڈرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہی ہیں کہ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے کہ مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، جو بھی روکے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی روکے گا وہ ظالم ہوگا، اور یہ لوگ ہیں کہ یہ مساجد میں خود داخل نہیں ہوتے، یہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا پھر جدھر کدھر جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اسی جانب اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہیں، جہاں بھی تم منہ کرو گے اسی سمت اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ کشائش والا جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ بلکہ وہ تو پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کل لہ قانتون ہر چیز اس کے لیے تابع و فرمانبردار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ سب اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کی تابع و فرمانبردار ہے۔ بدیع السماوات والارض اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمان کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں کہتا ہے، یقول کہتا ہے لو اس کے لیے کن ہو جا، فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے تھے کہ لولا يكلمون اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح، تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات تحقیق واضح کر دی ہم نے نشانیاں لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آج کے سبق میں کہ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہیں، ان کے بارے میں مشرکین کی دو رائے ہیں، ایک جو کہ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تباہی میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مصادق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے کہ جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کی عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے باؤ اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں کہ یہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ تباہی اور بربادی صرف یہ نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے، عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا،
اقامت شریعت اور مظاہرے شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی کیا ہے؟ تخریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب ہے، جدھر تم منہ کرو ادھر اللہ کی سمت ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت اور غلبہ عطا فرمائے تو مشرکین کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت دینا، اور اسی طرح جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس سے جو معاہدہ ہے وہ معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیشن گوئی ہے، ان قریب مسلمان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین کو خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، مشرکین خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے۔ تو ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے، چنانچہ جلدی ہی یہ خوشخبری پوری ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے۔ یعنی ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کا اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بتائی۔ تو بعض کے نزدیک اس کے شان نزول کا سبب یہ ہے کہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سواری کا منہ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے۔ ایسی آیتوں کے شان نزول میں کئی روایات وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جدھر بھی ہو سفر کے اندر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نفلی نماز ہم سواری پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سنتیں ہو گئی، وتر ہو گیا، نوافل ہو گئے، لیکن جو فرضی نماز ہے وہ ہم بیت اللہ کا صحیح سمت کی طرف ہو کر ہم نماز کو ادا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے زمین و آسمان کو، جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک ہے، ہر چیز اس کے تابع فرما بردار ہے، بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وقال الذین لا یعلمون، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا اللہ تعالی ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا جسے ہم دیکھ کر ہم کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پہلے بھی جو اتنی قومیں آئیں انہوں نے بھی اسی طرح مطالبہ کیا، لیکن اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی کہ اللہ نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔